बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मैदान मार लिया है सेनेट में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शिबली फराज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली ज़फ़र साहब ने पूरा जो मंसूबा है हुकूमत का उसको एक्सपोज कर दिया है। बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज को अहम ओहदे के लिए मुंतखब कर लिया गया है सेनेट में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक बिल मुस्तरद कर दिया गया है, जबकि अहम हुकूमती बिल को कमेटी को भिजवा दिया गया है। आज सेनेट से मंजूर ना हो सका, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैसर बंगाली, जो एक कमेटी के मेंबर थे, जो कफ़ायत शुआरी कमेटी थी हुकूमत की, और कल उन्होंने रिज़ाइन किया था और उन्होंने कहा था कि हुकूमत सीरियस नहीं है इन मामलात को लेके, जिसके बारे में फिर हुकूमत ने जवाब दिया था कि कैसर बंगाली को समझ बूझ का फुकदान है जिसकी वजह से ऐसी बात की गई है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। अब सारा कटा छटा खोल दिया है कैसर बंगाली ने, तमाम तफसीलात कौम के सामने रख दी हैं। हुकूमती पॉलिसियों से इख्तलाफात के बाद हाल ही में मुस्ताफ़ी होने वाले माहिर इक़्तिसादियात कैसर बंगाली का कहना है कि हुकूमत की अवलीन तरजीह मालियाती खसारों पर काबू पा लेना होनी चाहिए। कुछ इदारों के बंद होने से 30 अरब रुपए की बचत हो सकती है रियासती पाकिस्तान को। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए माहिर इक़्तिसादियात ने कहा कि वफाकी हुकूमत की तंजीम नौ के लिए हाई पावर्ड कमेटी फॉर राइट साइजिंग से मुस्ताफ़ी हुआ हूँ, क्योंकि तंजीम नौ का पूरा बोझ मुआशरे के कम आमदनी वाले तबके पर डाला जा रहा है। ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के लोगों को नौकरियों से हटाया जा रहा है। ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के जो असल मगरमच्छ हैं उनको बिठाया हुआ है, जिससे असल खसारा हो रहा है और आवाम पे बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा मजमूई तौर पर 40 डिवीज़न हैं और 5-5 डिवीज़न से मुतल्लिक बारी बारी फैसला करने की सिफारिश हुई थी। हर डिवीज़न के मातहत इदारे के सरबराह को तलब करके इंटरव्यू करने में तजवीज़ दी गई। कैसर बंगाली ने कहा कि सिर्फ पॉपुलेशन के 3 इदारे हैं और इन इदारों की मौजूदगी में आबादी पर काबू भी नहीं पाया जा सका। 3 इदारे हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आबादी पर काबू तो पाया नहीं जा रहा। पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनी और पाकिस्तान जेम्स और ज्वेलर्स अथॉरिटी भी कायम है। उन्हें बंद करने की बजाय वजारत पेट्रोलियम के मतहत करने का कहा गया, जो समझ से बालातर है। भाई उसका पेट्रोलियम से क्या तल्लक है और उसकी अब आपको ज़रूरत क्या है? ऐसे इदारे हैं जो सिर्फ बोझ बने हुए हैं। जैसा मैं आपको बताता हूँ, नैब है, अब नैब तरमीम करके आपने नैब का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ख़त्म कर दिया। अब एक ऐसा हाथी है जो ज़ख्मी है, जो कोई काम नहीं आ सकता, लेकिन आप उसके ऊपर अखराजात उतने ही कर रहे हैं, उसका आपको बेनिफिट कोई नहीं है। वैसे ही बहुत सारे इदारे हैं, कहते हैं उसको बंद करने के बजाय उसको वजारत पेट्रोलियम के मातहत कर दिया गया, जो मुझे नहीं समझ आया कि हुकूमत की लॉजिक क्या है, हुकूमत चाहती क्या है। उन्होंने कहा अखराजात में कमी के मामले पर हुकूमत की अदम दिलचस्पी देखने में आई है और मायूस कुन बात है कि कमेटी ने निशानदेही शुदा 70 सरकारी इदारों में से सिर्फ 1 को बंद करने की सिफारिश की है। कमेटी ने 17 तिजारती इदारों की निजकारी और 52 सरकारी इदारों को बरकरार रखने की तजवीज़ दी है। कैसर बंगाली ने कहा कि ग्रेड 1 से 16 तक 1.5 लाख मुलाजमीन की असामियों को ख़त्म करने और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की निजकारी की कमेटी की सिफारिश को भी चैलेंज किया है। कमेटी को पेश की गई अपनी तफसीली रिपोर्ट में 17 डिवीजन्स और 50 सरकारी इदारों को ख़त्म करने की सिफारिश की थी, जबकि 17 डिवीजन्स आइन से मुताबिकत नहीं रखते, जिन्हें बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा मौजूदा कमेटी टेक्निकल नहीं है, जिनमें से कुछ MNAs और वज़ीर शामिल हैं। सियासी लोग पहले से फ़ैसला करके आते हैं। हुकूमत कुछ इदारे बंद करना चाहती है, लेकिन कमेटी में लोगों का कुछ और इरादा है। कैसर बंगाली ने कहा कि 40 साल से समेडा कायम है, जिसकी कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। समेडा की मौजूदगी में स्मॉल इंडस्ट्री बंद हो रही है। जायद शरह सूद बिजली के बिलों में कमी की जाए तो सनतें चल सकेंगी। इतराज़ इसलिए कर रहा हूँ कि हमें कोई कर्ज़ नहीं दे रहा और कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। मुल्क दिवालिया हो रहा है। हुकूमत को अपने अखराजात में कमी को तरजीह में शामिल करना चाहिए। माहिर इक़्तिसादियात कैसर बंगाली का कहना था कि मैं 20 सितंबर को इनकम टैक्स रिटर्न 1 दिन बाद एहतजाजन जमा कराऊँगा। ये उन्होंने कहा कि मैं 1 दिन बाद इनकम टैक्स एहतजाजन जमा करवाऊँगा। जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है, बात की जाती है राइट साइजिंग की बात की जाती है, कफ़ायत शुआरी की, लेकिन कोई किरदार नहीं है और कुछ भी नहीं किया जा रहा और कोई भी उसमें जो मामला है वो सामने नहीं आ रहा। दूसरी तरफ बिजली 6 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती करने से मुतल्लिक जो पाकिस्तान ने बिजली की कीमतों में 6 रुपये फ़ी यूनिट कमी के लिए एक नया मंसूबा
IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ شیئر کیا ہے، جہاں عوام کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس کمی سے پیدا ہونے والے 2800 ارب، اب اندازہ لگائیں 6 روپے بجلی کم ہوگی، 2800 ارب روپے کا خسارہ ہوگا، کے خلا کو پر کریں گے۔ ایکسپریس ٹرائبون کی رپورٹ کے مطابق یہ تجویز انتہائی خطرناک فنڈنگ کے ذرائع پر مبنی اور ہو سکتا ہے کہ اسے فوری طور پر IMF کی جانب سے منظوری بھی نہ مل سکے۔ وفاقی حکومت نے IMF کو بتایا ہے کہ 2800 ارب روپے میں 1400 ارب روپے کی رقم خیبر پختونخوا سمیت چاروں وفاقی اکائیاں فراہم کریں گی۔ البتہ PTI کی زیر قیادت صوبائی حکومت نے اس منصوبے کو فنڈ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ وزارت توانائی کے ذرائع نے بتایا کہ دونوں فریقوں نے ہفتے کے آخر میں 2800 ارب روپے کے ٹیرف میں کمی کے منصوبے پر بات چیت کی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور اب IMF نے مزید تفصیلات طلب کی ہیں۔ وزیر اعظم کی اس حوالے سے مسلسل کوششوں کے باوجود وزارت خزانہ بھی اس منصوبے کی ذمہ داری لینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے سوا باقی تمام صوبوں کے بجٹ حد سے زیادہ بڑھ جانے کے باعث تمام صوبے اپنے اہم امور کو نظر انداز کر کے مسلم لیگ نون کی حکومت کو سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے اس معاملے میں شاید تعاون نہ کر سکیں۔ حکومت نے مقامی اور سرکاری پاور پروڈیوسرز کی شرائط کو تبدیل کر کے کچھ ناکارہ پلانٹس کو بند اور 2700 ارب روپے کا قرض اتار کر بجلی کی قیمتوں میں 5.80 روپے فی یونٹ کمی کی تجویز دی ہے۔ یہ حکومت یہ بیسیکلی چاہتی ہے کہ جی عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ کیا جائے، لیکن IMF کس طریقے سے ان تمام معاملات کو مانتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا IMF ان کی ان تجاویز کو مانتا بھی ہے یا نہیں مانتا۔ دوسری طرف بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج چونکہ اجلاس قومی اسمبلی اور سینٹ کا شروع ہو چکا تو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں کسی بھی ممکنہ قانون سازی کی سخت سے سخت مخالفت کا فیصلہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ شریک ہوئے۔ اجلاس کے دوران چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں ایوانوں میں مختلف جو بل ہیں ان کی مخالفت کے احکامات جاری کیے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے بطور چیئرمین ممبران کو پارٹی فیصلے کے مطابق ایوان میں حکمت عملی کے احکامات جاری کیے، جبکہ ممبران اسمبلی اور سینٹ کو زبانی اور تحریری طور پر پارٹی پالیسی سے آگاہ کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں پارلیمانی پارٹی اجلاس میں مذاکرات سے متعلق ارکان اسمبلی کو بھی اعتماد میں لیا گیا اور ڈسکشن ہوئی اور کس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھانا ہے وہ تمام چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں۔ اب آج جو اہم پیش رفت سامنے آئی، آپ جانتے ہیں کہ 2-3 اہم قوانین تھے جو پیش کرنے تھے اور اس میں پہلی جو ایک قانون مسترد ہوا ہے وہ PTI کی ممبر ہیں ان کی جانب سے، فوزی ارشد کی جانب سے دستور ترمیمی بل 2024 وہ پیش کیا گیا جس کو مسترد کیا گیا ہے سینٹ نے دستور ترمیمی بل 2024 مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ قرآن و سنت سے متصادم کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ سینیٹر فوزی ارشد نے پیش کیا جس کی وزیر قانون نے مخالفت کی۔ بیسیکلی یہ دستور ترمیمی بل کیا ہے؟ یہ بل ہے کہ جی 14 کلاس جو گریجویشن کی شرط ہے ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے اس کو بحال کیا جائے۔ اس کو کہا گیا ہے وزیر قانون کی جانب سے کہ یہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بنیادی حقوق، سیاست میں حصہ لینا بنیادی انسانی حق ہے، اور اگر آپ اس میں قدغن لگائیں گے اور شرائط رکھیں گے تو وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا سیاستدانوں کو سیاست سے دور رکھنے کے لیے شرط رکھی گئی کہ الیکشن لڑنے کے لیے گریجویٹ ہونا لازمی ہے، لیکن یہ بات ووٹر پر چھوڑ دینی چاہیے کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے اس جو دستور ترمیمی بل ہے اس کو مسترد کر دیا گیا۔ اور دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی وہ آج ہونے والی قانون سازی ہے۔ اس کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے جو ایک قانون ہے جس میں کہا گیا جی کہ 17 سے 21 تعداد کی جائے، اور یہ تعداد کے حوالے سے ایک سینیٹر عبدالقادر جو میرے خیال میں جن کو کہا جاتا ہے باپ والے، وہ سینیٹر ان کی جانب سے پیش کیا گیا، اور اس کی مخالفت کی شبلی فراز نے اور بیرسٹر ظفر صاحب نے بڑی آج ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے، اور ان کا جو موقف ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اس کو پذیرائی مل رہی ہے۔ اچھا، ایمل ولی خان جو ANP کے ہیں انہوں نے اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ویسے باپ والے بل پیش کریں گے تو کسی کا باپ اسے نہیں روک سکتا۔ سپریم کورٹ کے بجائے زیادہ ججز نچلی عدالتوں کی ضرورت ہے، آپ نچلی عدالتوں میں
ان ججز کو اپوائنٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ جو ہے وہ آپ اس طرح کی جو قانون سازی ہے آپ اسے اوائڈ کریں، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے ایم الولی نے مخالفت کی، جمعیت علماء اسلام نے مخالفت کی، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس بل کو جوڈیشل کو قرار دے دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ میں کہا ہے کہ یہ جوڈیشل کو ہے اور اس کو کسی صورت بھی آپ جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اوپر آپ اعتماد میں لیں۔ سینٹ اجلاس میں چیئرمین سینٹ نے سپریم کورٹ ججز کی تعداد بڑھانے کا بل متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیا۔ سینٹ اجلاس میں ججز کی تعداد بڑھانے کے بل پر گرما گرم بحث ہوئی۔ اس ملک میں ہزاروں کیسز التوا کا شکار ہیں، ججز کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے، عدالتی کیسز نمٹائے نہیں جا رہے، یہ سینیٹر عبدالقادر کا کہنا تھا۔ وزیر قانون نے کہا کہ ہر چیز کو سیاسی نظر سے نہ دیکھیں، ہر بل کو پڑھے بغیر منع کر دینا سمجھ سے باہر ہے، پتہ نہیں اس بل سے کیا قیامت آ جائے گی۔ آگے علی ظفر صاحب نے اس کا جواب دیا۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ حکومت جوڈیشل سسٹم میں اصلاحات لائے تاکہ ہم ساتھ دیں۔ افریقہ میں بھی من پسند ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے اس طرح کی پریکٹس کی گئی۔ 7 ججز بڑھانے کی ایک خاص وجہ ہے، اور یہ بڑی خاص وجہ ہے۔ 2 ججز بڑھانے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن آپ 7 جج جو بڑھا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے، اور اب وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ 2 ججز بڑھانے ہیں، ہم تیار ہیں، لیکن جوڈیشل کو میں نے ایکسپوز کر دیا۔ علی ظفر صاحب کہتے ہیں یہ جوڈیشل کو ہے، اپنی مرضی کے جج لا کے اپنی جو تعداد بڑھانا چاہتے ہیں، ہم جوڈیشل کو نہیں کرنے دیں گے۔ قادر صاحب شریف آدمی ہیں، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ان کو کسی صورت جوڈیشل کو ہونے لگا ہے۔ سپریم کورٹ میں 7 ججز ہی کیوں بڑھانے ہیں؟ جیسے معاملات چاہ رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے کہ جوڈیشل کو کرانے کی کوشش ہو رہی ہے اور سینٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ سینیٹر عبدالقادر نے کہا کہ جو آئینی کیسز بہت زیادہ سپریم کورٹ آ رہے ہیں، جس پر لارجر بینچ بن جاتے ہیں، جس کے باعث اربوں ٹیکسز والے مسائل دب جاتے ہیں۔ پہلے ہی ملک چلانے کے لیے ہزاروں ارب کا قرضہ لے رہے ہیں، ججز کی تعداد کم ہے، آہستہ آہستہ آبادی بڑھ رہی ہے، بل منظور کیا جائے، سپریم کورٹ میں مقدمات کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ججز کو بڑھایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو جوڈیشل کو قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو 7 ججز کو بڑھایا جا رہا ہے، یہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، یہ کوئی ویسے نہیں بڑھایا جا رہا، یہ کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ دوسری طرف شبلی فراز نے جو کل واقعہ ہوا ڈاکٹر ریاض والا اور جو ہمارے معزز جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے حوالے سے، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ ایک جج سے خوش نہیں ہیں تو اس کے 40 سال پرانے کیس کو آپ کھود رہے ہیں، سینڈیکیٹ کے ممبر کو آپ نے اٹھا لیا، یہ ہاؤس ججز کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور وزیر قانون سمیت ہم خاموش ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وزیر قانون کی ذمہ داری نہیں بنتی وہ اپنا رد عمل دیں اور ان ساری چیزوں کو سامنے لائیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بڑا سخت اس کے اوپر موقف پیش کیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کی، اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم کسی صورت یہ قانون منظور نہیں ہونے دیں گے۔ ساتھ ANP نے بھی مخالفت کی ہے، ساتھ جمعیت علماء اسلام نے بھی مخالفت کی ہے۔ چیئرمین سینٹ نے یہ بل متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا کہ متعلقہ کمیٹی کو بھجواتے ہیں، اور وہ آج منظور نہیں ہو سکا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے تگڑے انداز میں آج اپنا موقف سامنے رکھا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں عناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔